میں ایک جگہ پہ گیا، قاری صاحب گل سننے والی، 20 سال بندہ امام رہا ہے. کتنا؟ 20 سال عمر دا ایک حصہ گزار گیا. 20 سال امامت کرواتا رہا ہے. 20 سال کے بعد انتظامیہ نے اس امام کو نکال دیا ہے. ہن اے سنو کہ کڈیا کیوں ہے. اسی سنی ہے نا، ہر پاسوں سن ہوئے پہ، سانو کسی شے نال کوئی غرض نہیں، سانو فرق ہی نہیں پیندا، ہر شے تو سننا. 20 سال جس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں نا، تو وہ مسجد کا صدر جو تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ جی کیوں کڈیا؟ وہ آندے نے جی وہ وہابی ہو گیا سی. کی ہو گیا سی؟ پیار نہ لاکھو، کی ہو گیا سی؟ وہابی. جس طرح میرے بارے چ تو باہر ادھے لوگ سوڈی والے کہندے نے جی دیوبندی تے ادھے کہندے نے اہل حدیث ہے، سنی کہندے نے جی سنی نہیں ہے تے شیعہ کہندے نے شیعہ بھی نہیں ہے. ہر بندہ وکھرا وکھرا ٹول میرے پیچھے وجائی رکھدا ہے کہ جی پتہ نہیں ہے کی شے ہے. تو وہ 20 سال ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، کہتا ہے جی وہ وہابی ہو گیا تھا. میں بڑا حیران ہوا، 20 سال تم نے پیچھے نمازیں پڑھی، 20 سال تمہیں پتہ نہیں چلا، 20 سال کے بعد جا کے پتہ چلا وہابی ہو گیا. میں نے کہا جی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہابی ہو گیا؟ یہ کیسے جج کیا ہے؟ کس طرح تمہیں پتہ چلا کہ وہابی ہے؟ کہتا ہے جی وہ ہر بات حدیث سے بیان کرتا تھا، کہتا تھا کہ جو بات حدیث میں نہیں ہے میں نہیں مانتا. میں کہی دا مطلب ہے کہ پھر واقعی وہابی ہو گیا سی. کیونکہ اسی سنی ہے نا، ساڈا کم کی ہے حدیث دے نال، ساڈا دین حدیث ہی چوں کو نہیں نکلیا. ساڈے تے ایویں سنی سنائیاں گلاں نے، ہوائی گلاں جنہاں دا کوئی سر پیر نہیں ہے. سنو او سنائی رکھو تے ساڈیاں ویلاں تے ساڈیاں آنیاں جانیاں ویکھو. جس نے حدیث کی بات کی ہے اس سے بڑا وہابی ہے ہی کوئی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث وہابیوں کے لیے نازل ہوا ہے، سنیاں واسطے. جڑا نماز دی گل کرے وہ بھی وہابی ہے، کیونکہ سنیاں واسطے نماز تھوڑی نازل ہوئی ہے. روزے سنی نہیں رکھیں گے، جس نے روزے کا کہا وہ بھی سنی نہیں ہے. سنیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دربار نازل کیے ہیں. تسی اوتھے جا کے بہو تسی سنی ہو، باقی تہاڈا دین نال کوئی غرض. جی 20 سال ایک بندے کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں اور 20 سال کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے بندہ ٹھیک نہیں ہے. تو جڑا اتنا بد عقل شخص ہے، سب تو پہلے تو وہ انتظامیہ نو کر دینا چاہیے کہ تھانوں 20 سال تک سمجھ نہیں آئی بندے دی، 20 سال بعد جا کے سمجھ آئی. اور ایک جملہ عرض کر جاؤں، یہ موضوع نہیں ہے، یہ تو ہمیں برسبیل تذکرہ بیچ میں بات آ گئی ہے، یہ بڑی تجربہ شدہ بات کہہ رہا ہوں. جو لوگ خاندان یا افراد علماء کے مخالف ہوتے ہیں، آخرت میں تو رب جو پوچھ گچھ کرے گا. دنیا میں ایک عذاب ہوتا ہے، اور وہ آپ آج سے ذرا غور و خوض کرنا شروع کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. دنیا میں اس بندے کو رب سزا یہ دیتا ہے کہ اس کی نسل میں سے کوئی عالم دین پیدا نہیں ہوتا. اے ہن غور کر لیو جی، فلاں محلے دا فلاں بندہ ہر ویلے مولوی دے پیچھے لگا رہندا، اس دی نسل ہی کوئی بندہ عالم دین پیدا ہو گیا تو مینوں دس دیو. رب علم کی دولت، اور جی علم اللہ کا نور ہے، اور نور جو ہے وہ صاف ستھرے برتنوں میں آتا ہے. گندے برتن میں ہم دودھ نہیں ڈالتے تو رب علم کا نور بھی نہیں ڈالتا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ صدقات و خیرات کرتے ہیں، سب سے عظیم صدقہ حضور نے فرمایا کہ وہ علم ہے. علم خرچ کرو، علم سیکھو گے تو پھر خرچ کرو گے. سیکھو، جس شخص نے سیکھا ہے اس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ جو علم کے راستے پہ چل پڑتا ہے، ابھی سیکھا نہیں اس نے، ابھی سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس سیکھنے کے لیے جانے والے شخص کے پاؤں کے نیچے ملائکہ آ کے اپنے پر بچھاتے ہیں. کائنات کے اندر جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں، حتیٰ کہ سمندر کی تہہ کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں. اور کسی واسطے کر دیا ہوں تو دسو. جس نے علم کیا، راستہ اختیار کیا، یہ اس کی فضیلت ہے.